لیکن مخرب صاحب اس ساری ترمیم میں جو چیز دیکھی گئی اور جو بڑی پازیٹیو تھی کہ وہ یہ تھی کہ بہت ساری ہماری پاکستان کی مختلف سیاسی جماعتیں جن کا منشور الگ ہے، جن کی آئیڈیالوجی الگ ہے، سب اکٹھے بیٹھے جب عوامی فلاح و بہبود کی بات آتی ہے تو پھر وہ صرف عدلیہ سے ہی کیوں شروع ہوا؟ ہم کب دیکھیں گے؟ عوام یہ پوچھ رہی ہے، لوگ یہ سوال کرتے ہیں مختلف ٹویٹر پہ اور فیس بک پہ، لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی ہماری صحت کے مسائل کیوں نہیں یہ لوگ مل بیٹھ کے حل کر سکتے، تعلیم کے مسائل کیوں نہیں حل کر سکتے، بجلی کے بلوں کے مسائل کیوں نہیں اکٹھے بیٹھ کے حل کر سکتے جب عدلیہ کی حل کر سکتے ہیں تو؟ لیکن دیکھیں نا، اگر ہم صرف نظر کریں یہ علیحدہ بات ہے، لیکن مسائل حل ہوئے ہیں۔ وہ ایک جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ غریب دشمن مہنگائی 38% ہم نے ایک سال پہلے دیکھی تھی، ہوں ہوں اب وہ نہیں ہے۔ جس قسم کی ہم مستقل طور پہ ایکسپورٹس میں کمی دیکھ رہے تھے، الحمدللہ اب ایکسپورٹس ہماری بڑھ رہی ہیں۔ پاکستان کا جو روپیہ ہے جو تیزی سے گرا تھا، وہ اب الحمدللہ مستحکم ہو گیا ہے۔ پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزرو مستحکم ہو گئے ہیں۔ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ الحمدللہ پچھلے مہینے حیران کن طور پر مثبت تھا، $119 ملین پازیٹیو میں تھا۔ تو صحیح ہے۔ لہٰذا یہ جو ایشوز ہیں، یہ اس کی انڈیکیشن یہ کر رہے ہیں، اگر آپ اس کو جوڑ سکیں، ہوں کہ کریانے کی دکان پہ جو میرے بھائی اور بہنیں اپنے گھر کے لیے سودا لینے جا رہے ہیں، انہیں یہ ضرور احساس ہو رہا ہے کہ چیزوں کی قیمتیں بڑھنا کم ہو گئی ہیں، بند ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اپنی جگہ پر سٹیبل ہے، اور کچھ چیزوں میں کمی بھی ہوئی ہے۔ تو یہ جو چیز ہے، اور جمہوریت سے ہمارا یہی تقاضا ہے۔ اور آپ نے درست کہا، بجلی کے بلوں کا بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس میں حکومت نے پیش رفت کی ہے، کچھ آئی پی پیز کے ساتھ نیگوشیٹ کیا ہے، اور جو دوسرے ایشوز ہیں ایفیشنسی لانے کے، اس میں بھی وہ کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن جو چیز مسنگ تھی اس سارے معاملے میں، کل کی ترمیم کا ایک اور جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایکسٹرنل فائدہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس سے پاکستان میں سیاسی استحکام پیدا ہونے کی امید بھی اب بڑھ گئی ہے۔